دانیال چودھری صاحب پہلے تو یہ بتائیں بات پہ کس کی یقین کرنا ہے؟ آئی جی صاحب کو تو چلے ان کا تو بیان جو ہے. کل طارق فضل چودھری صاحب یہی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں اندیا دے گئے کہ ایاز صادق صاحب واز اویئر آف واٹ ایور ہیپنڈ. اب ایاز صاحب کے کیا ہے اس میں آفیشیل پوزیشن سمجھ میں نہیں آ رہی. آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے پروسیجر اپنایا تھا, طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب اویئر تھے, اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں. کیا ہے یہ؟ وسیم بادامی صاحب شکریہ فار انوائٹنگ می آن دا شو. سر بادامی صاحب آپ کے سوال سے پہلے تھوڑا سا میں دو باتیں پہلے کر لوں. جی جی. کہ دیکھیں یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی جماعت ریاست کو چیلنج کرے, اس کو گالی دے, اس کے یونیفارمڈ آفیسرز کے اوپر حملہ کرے, پتھراؤ کرے اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرے کوئی ریپریکاشنز نہیں آئیں گے. کیونکہ جس طرح انہوں نے ان کا پورا رویہ تھا, جس طرح ان کی تقریریں تھیں, جس طرح لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا گیا, جس طرح نئے بل جو پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ بل تھا 2024 جو لے کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں اور اپروول کے بعد, آپ کو کچھ چیزیں کلیئر ہوگی. وہ کیا تھی؟ ٹائم, لوکیشن, پروسیجر, کوئی ابہام. وہ بل جو ہے میں نے بڑا تھاٹفل پروسیس کے بعد پیش کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس پیش کرنے کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بڑی کلیئرٹی تھی. کیونکہ کل کوئی بات نہ کرے یا پھر کوئی ایسا واقعہ نہ ہو. اس کے بعد جن لوگوں نے گارنٹی لی تھی کہ بھائی کہ اس ایونٹ کرانے کی وجہ سے کوئی لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ کلیش نہیں ہوگا, کوئی سرکار کو دھمکی نہیں دے گا, سرکار کے اوپر پھر حملہ نہیں کرے گا. ایک تو رائے ہوگی, ایک تو بات ہوگی یہ. ٹھیک ہے. جب انہوں نے وہ کیا اس کا ریئیکشن آیا, the state cannot sit quiet and be an observer. By state I do not mean PMLN. By state I mean all the institutions involved. Okay, صحیح ہے. دوسری بات یہاں ہوئی وسیم بادامی صاحب, جو پارلیمان کے اندر سے لوگوں کو اٹھانے کی. جی ہاں. دیکھیں میں ان سے خالی اتنی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے اپوزیشن کے ٹائم پہ جب ہم ان کو کہتے تھے تو انہوں نے ہمارے پروڈکشنز آرڈر نہیں ہمارے جاری کیے. انہوں نے لوگوں کی ماؤں بہنوں کو رات کے 4 بجے اٹھایا. انہوں نے پارلیمان سے لوگوں کو اریسٹ کیا. لیکن ریگارڈلیس آف آل دوز تھنگز, اگر کوئی ممبر پارلیمنٹ کی حدود کے اندر سے اریسٹ ہوا ہے تو وہ غلط ہے اور وہ غلط روایت ہے. اس کو نہ میں انڈورس کروں گا اور نہ کسی اور پارلیمنٹیرین کو انڈورس کرنا. اور آپ کی جماعت کی پوزیشن کیا ہے کہ جب یہ پریمیسز میں داخل ہو رہے تھے پارلیمان کے, تب ایاز صادق صاحب جانتے تھے کہ کام ہو رہا ہے یا نہیں جانتے تھے؟ دیکھیے جہاں تک بات ہے ان کو پتا ہونے کی وسیم صاحب, جی, تو ایاز صادق صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل فلور آف دا ہاؤس میں کہا کہ مجھے جب تک میں رابطے میں تھا کوئی بندہ اندر نہیں آیا, جب تک میں رابطے میں تھا ایسی کوئی حرکت نہیں ہوئی, اور ایز پر دا نالج آف اسپیکر کہ اس طرح کا کوئی ایکٹ نہیں ہوا تھا جب تک وہ صبح آئے. اس کے بعد جب یہ باتیں کھل کے سامنے آئی تو انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی جو پارلیمان کے سامنے عطا صاحب نے ایک اپنا موشن موو کیا اور دیٹ واز اڈاپٹیڈ, اور اس کے بعد آپ نے ایک کمیٹی بن گئی جس میں 10 ان کے لوگ ہیں اور حکومتی اور دونوں جماعتوں کے ساتھ جو لوگ ہیں. اس کمیٹی کا حال وہی تو نہیں ہوگا جو اس کیمرے والی کمیٹی پہ ہوا تھا جس کا الحمدللہ ایک بھی اجلاس نہیں ہوا. مطلب میں تو کل پریشان ہی ہو گیا. میں نے کھوکر صاحب سے کہا ہماری تسلی کے لیے ایک اجلاس تو کر رہے ہیں. دیکھیں وہ کمیٹی تو جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جی جی جی, اس کمیٹی نے تو ایک ان اسد کیسر صاحب نے جن کا آج پروڈکشن آرڈر نکلا ہے, انہوں نے ہمارے لوگوں کا 2 سال پروڈکشن آرڈر نہیں نکالا. یہاں لوگ کہتے رہے ان کو پروڈکشن آرڈرز نکالو, لیکن وہ پروڈکشن آرڈر نکالنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی اور کہتے تھے ان کو جلنے سڑنے دو. یہ ان کی سٹیٹمنٹس تھی. لیکن ریگارڈلیس آف دس, اگر اسپیکر صاحب نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے تو یہ آگے بھی کمیٹی کام کرے گی اور انشاءاللہ چیزیں سامنے آئیں گی اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. لیکن جہاں تک بات ہے ان کے گنڈا پور صاحب کی, جہاں تک ان کی سٹیٹمنٹس کی, ان کے لوگوں کی جو رسپانسبل تھے ان ساری چیزوں کے, ان کو the state should be taken accounted for, اور ان سے بالکل اس چیز کا جس طرح اب وہ بل لاگو ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں ان کے ساتھ انکوائری کی جائے. آپ سے تو وہ سوال پوچھنا ہے کہ وہ آپ جو اپنا جو بل لائیں وہ آپ کو کتنی امید ہے کہ اس میں نمبر مل جائے گا جو آپ ججز کی تعداد بڑھانا چاہ رہے ہیں,
اور کیا کچھ ججز کی ریٹائرمنٹ ایج بھی بڑھنے کا امکان ہے نہیں اس میں؟ لیکن آپ اس پہ کامنٹ کر لیں کوئک پھر میں. جو گنڈاپور صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے. جی جہاں انہوں نے بات کی اپنی پالیسی کی. یہاں کوئی اپنی پالیسی نہیں ہوتی, یہاں پاکستان کی پالیسی ہوتی ہے. یہاں کوئی 4 انچ کی اپنی مسجد نہیں لگا سکتا. آپ اس ملک کی جو پالیسی ہے آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. جس طرح یہ میں نے پہلے بات کی کہ ان کی سیاست یہ نہیں ہو سکتا کہ جب یہ دل کریں تو مفتی بانی کی سیاست اٹھا لیں, جب یہ ان کا دل کرے تو شیخ مجیب الرحمان کی سیاست اٹھا لیں, اور جب ان کا دل کرے تو پاکستان کو توڑنے کی بات کر دیں. دیکھیں ہم نے ڈے 1 سے کہا کہ آپ جو نفرت کے اداروں کے خلاف بول رہے ہیں, وسیم بدامی صاحب, یہ بڑا ایک کنٹینیوس جو ایفرٹ کی جا رہی ہے اس میں روز کبھی یہاں سے پکڑ کے کبھی وہاں سے پکڑ کے اپنے نوجوان نسل کے اپنے لوگوں میں آپ نفرت کے بیج بو رہے ہیں. یہ سٹیٹمنٹ کہنا کہ میرے لوگ مر رہے ہیں اور خون نکل رہا ہے تو میں اپنی پالیسی خود بناؤں گا, تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ پاکستان سے پیار کرنے کی پالیسی کی بات کر رہے ہیں یا آپ اپنے پھر اداروں میں تفریق اور نفرت کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ کے ہماری پالیسیز میں اختلاف ہو سکتا ہے, ہماری پالیسیز میں اختلاف ہو سکتا تھا, لیکن کیا ہم نے کبھی کہا کہ ہم واگا بارڈر کھولتے ہیں چاہے جس مرضی کے مسئلے ہوں اور ہم اپنی ٹریڈ بحال کریں گے؟ یا انڈیا جس طرح میرے بھائی پہلے کہہ رہے تھے کہ کیا نام ہے سندھ اپنا کہہ دے کہ میں نے مانیوں کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے تو ہم کھول لیتے ہیں اپنے بارڈرز. دیکھیں آپ کو ایک طریقے سے چلنا پڑتا ہے, اور جس وزیر اعلیٰ کو یہی نہیں پتا, جس کو یہی نہیں پتا کہ ملک چلانا کس طرح ہے, ملک چلنا کس طرح ہے, صوبہ کس طرح چلنا ہے, کہ ایک ادارے کے آگے دوسرا ادارہ کھڑا کر دو, آپ ہر بات پہ لڑائی جھگڑا اور الگ کرنے کی بات کر دو, تو مجھے نہیں لگتا کہ دیٹ پرسن. ٹھیک ہے, اس پہ آپ کو کامنٹ آئے گی. اب ذرا مجھے چونکہ ذرا آہستہ سے وائنڈ اپ کرتے تو آپ ذرا مجھے بتائیے وہ جو بل جو آپ نے پیش کیا ہے ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے, ججز کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھانے کے حوالے سے بھی بل آ رہا ہے نا, آ رہی ہے نا دانیال صاحب؟ دیکھیں جی وسیم بھائی, وہ تو آپ کو میرے سے بہتر پتا ہوگا, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی بل آیا اور نمبر بس پورے, وہ کوئی بھی بل آیا تو کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہوگا. کوئی بل بھی آیا کسی ایک بندے کے لیے نہیں آئے گا, اور جو چیز بھی ہوئے گی وہ پاکستان کی بہتری کے لیے, اس ملک کے جو حالات ہیں ان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے, پاکستان کے مفاد میں ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بھی بڑھ جائے اور ریٹائر بھی تھوڑا لیٹ ہو, تاکہ زیادہ کیسز کا اتنا بیک لاگ ہو گیا لاکھوں, آسانی ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے اچھا ہو جائے گا یہ ذرا اگر ریٹائرمنٹ ایج بڑھ جائے سب کی؟ دیکھیں بیک لاگ جو ہے وہ ایک حقیقت میں بہت بڑا ایشو ہے, جہاں ہزاروں کیسز پڑے ہوئے ہیں, جہاں لوگ اپنے کبھی ایک کورٹ سے کبھی دوسرے کورٹ سے دھکے کھاتے ہیں اور اوپر پہنچتے پہنچتے سالوں سال لگ جاتے ہیں. تو ہماری جو پالیسی ہوگی اس کا اسپرٹ یہ ہوگا کہ ان چیزوں کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. ہماری پالیسی ہوگی کہ جسٹس ڈینائیڈ اس میکسم کو ایڈریس کرنا ہے اور پاکستان کی عوام کو میکسیمم لوگوں کو ریلیف مل سکے.